بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله. صلوات محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين. أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی علی محمد وعجل فرجهم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. الحمد للہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے. وہ پروردگار جو بے نیاز ہے، اسی کے لیے تمام تمجد ہے، اسی کے لیے تمام بزرگی ہے. وہی ہے جس کے سامنے انسان سر بسجود ہے. طوعاً و کرہاً اسی کی بارگاہ میں انسان کو حاضر ہونا ہے. درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہیں، جنہیں رب العالمین نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ان کے راستوں پر جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا. الحمدللہ خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس ہدایت کے راستے پر ہماری خلقت کی، ہمیں خلق کیا محمد اور آل محمد کی محبت میں. مومنات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں اور دل ظاہر ہے کہ کچھ غم زدہ بھی ہے، کیونکہ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہو گئی، اور وہ معروضات جو آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنا تھے، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہوئے. یہ در جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہم سب کے ساتھ، ہم سب کی طرف سے خبرگیر ہونا ہے کہ یہ توفیق پروردگار عالم نے ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے عطا فرمائی کہ ہم کچھ گفتگو کر سکے، ورنہ مجال نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان کو ہلا سکے. کچھ مومنات نے فون پر یہ پوچھا، اور یہ بہت ساری اس میں ڈیٹیلز ہیں اور بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں،
تو وہ سوالات بھی کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ عدالت الہی سے، جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جہنم پر جو رسول خدا کی ایک حدیث عرض کی تھی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمام خلائق کو، سابقین اور اس وقت کے لوگ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو جمع کرے گا، خلائق کو جمع کرنے کے بعد جہنم پر ایک پل کو قرار دے گا، اور ایک پل نہیں ہوگا وہاں پر، وہ 3 پل کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ امانت داری سے متعلق ہے، اور اسی کے ذیل میں پھر نماز ہے، اور پھر اسی کے ذیل میں عدالت الہی ہے۔ تو عدالت الہی اور میزان کے حوالے سے جو ایک گفتگو کرنی تو تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں رہتا، تو جب کیونکہ اب بات آ گئی ہے اور سوال ہو گیا ہے، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ عدالت الہی سے بھی کے متعلق بھی کچھ بیان کرے کہ عدالت الہی کیا ہے اور میزان سے کیا مراد ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب ہم تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے کتابوں کے اندر لکھا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ جی یہاں تو یہ پہلے یہ بعد میں، تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم وہاں تک نظر نہیں رکھتے۔ یہ جو احادیث کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اور جو کچھ بھی ہم نے آپ دیکھیں تو ایک کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کتاب سے یہ حدیث اور اس کتاب سے یہ حدیث اور اس کتاب نے کیا کہا، اس کتاب نے کیا کہا، تو اس سے نچوڑ نکال کر 45 منٹ میں تمام چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے، اس میں تفسیر صافی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور مولانا تلمذ حسنین نے جو کتاب وہ مجھے تحفتاً بھی دی تھی، تو اس سے میں نے اس تفسیر سے ان مجالس میں خطاب کیا ہے، اور جو خاص روایات تھی ان کو قیامت کے 10 مرحلے محمد علی اشتہاردی کی کتاب ہے اس سے لیا ہے۔ اس کے بعد کوکب دری ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں، صحیفہ کربلا ہے مصائب کے سلسلے میں، حدیث کربلا ہے مصائب کے سلسلے میں، اقدار عاشورہ ہے علامہ جوادی کی ان کی کتاب ہے، اس سے استفادہ کیا ہے، اور عرفان مجالس ہے اس سے تھوڑی سی روایات کو لیا ہے۔ اس کے بعد ارتقاء انسانیت میں معصومین کا کردار، تو یہ کتابیں ہیں جن کی روایات کو ایک جگہ جمع کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ان مراحل کو طے کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جب اس مقام تک پہنچے جس مقام پہ ہم سب کو جانا ہے، تو وہاں پر کون سی چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور کون سی چیزیں ہمارے اعمال کو ہلکا کر دیں گی۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ میزان سے متعلق ہے، عدالت الہی سے متعلق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ انصاف کرے گا، اور ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ سوال کرنے والے نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو انسان کے اعضاء جب گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تو خود گواہ ہے، انسان کو وہ دیکھ رہا ہے، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر جو فرشتے بٹھائے گئے ہیں جن کا نام رقیب و عتید ہے، ایک دائیں کاندھے کے اوپر ہے اور ایک بائیں کاندھے کے اوپر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اسے تحریر کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہم خدا کے سامنے، پروردگار کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ہم اگر کہیں گے بھی، اول تو کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا، اور ہر جسم کا حصہ جو ہے ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ یہاں تو ہم عدالت دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا، مگر وہاں جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور اس کے بعد جو رقیب و عتید نے ہمارا جو نامہ عمل لکھا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور آپ کے سامنے یعنی انسان کے سامنے، ہمارے سامنے ایک مووی کی مانند وہ منظر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی 20 سال پہلے کی بات پوچھے کہ 20 سال پہلے آپ کیلیفورنیا میں تھی تو یہ واقعہ ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ واقعہ میرے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہ واقعہ میرے سامنے مجسم شکل بن کر آئے گا۔ اور یہی ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے عمل کے مطابق صورت اختیار کر لیتے ہیں، شکل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً
بہت ساری روایتوں میں ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے مگر ہم بیان کر دیتے ہیں کہ بہت ساری روایتوں میں ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنی اس صورت میں دیکھے گا جو اس کا باطن تھا. مثلا اگر جیسے خواتین کے اندر یہ عادت زیادہ ہوتی ہے، تمام خواتین میں نہیں ہوتی، اگر کچھ خواتین میں ایسی عادت ہوتی ہے یا مردوں میں بھی ہوتی ہوگی، لیکن ہمیں خواتین کا ایکسپیرینس ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن یا ان کو کسی نے ٹیز کیا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن وہ موقع کی انتظار میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی موقع آتا ہے تو پھر وہ ڈنک مارتی ہیں. تو گویا کہ ایک بچھو کی صفت ہے، جو اسکارپیو کی ایک صفت ہے کہ وہ ڈنک مارتی ہیں. تو اسکارپیو جو ہے وہ ان کی جو خصلت ہے، اگر وہ بہت ساری خصلتوں پر یہ عادت بہت زیادہ پختہ ہو گئی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو، وہ جو بھی مرنے والا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنے آپ کو بچھو کی صورت میں دیکھے گا. اسی طرح سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹوہ لینے کی. اب یہ دیکھیے یہ اعمال ہیں، ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، تو اب ہم یہ کوشش کریں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کچھ اپنے کردار کو بلند کریں. اور امام علیہ السلام نے جو آواز استغاثہ کو بلند کیا تھا، ہم امام کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے واقعاً عملاً امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کریں. ہمارا یہاں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا بہت آسان ہے، ہمارا یہاں اس کمرے کے اندر بیٹھ کر صدائے مددگاری کی آواز بلند کرنا بہت آسان ہے، مگر مومنات محترم عملی طور پر امام کن لوگوں کو اپنے لشکر میں بلانا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ منتظر ہیں، امام زمانہ کا نام ہی منتظر ہے، وہ منتظر ہے ایسے اصحاب کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو واقعاً ان صفات کو اپنے اندر سے جھاڑ کر اور اپنے آپ کو کلین کر کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ لیتے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جستجو کرتے ہیں، جاننے کی جستجو کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کتے کی صفت ہے. یہ کتے کی صفت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یا جستجو میں رہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کو اپنی صورت کتے کی نظر آئے گی، اس کو اپنے تابوت پر کتا بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق سلوک کیا جائے گا. خدا نہ کرے علی کا چاہنے والا ان صفات کا حامل ہو، لیکن پھر بھی اگر تھوڑا بہت ایسا کچھ شائبہ پایا جاتا ہے کہ جستجو رہے کسی کے بارے میں جاننے کی، اور اس لیے کہ اسے مشہور کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ جاننا، اور پھر نہلے پہ دہلا یہ کہ ایک تو جانا جائے، اس کے بعد پھر اس کی ان جو بھی اس نے راز حاصل کیا ہے ان کے گھر کا، اسے نشر کر دے. اب یہاں بات آ گئی ہے تو میں بیان کر دوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، اور فون پر جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی پوسٹ دیکھی، کسی کے بارے میں پوسٹ دیکھی، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے نوحہ خان ہیں، ہمارے ذاکرین ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اندر اگر میں کسی کی کوئی غلط بات جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہوں تو میں کون سی ایسی پاک باز ہوں، میں کون سی ایسی طاہر اور ایسی بہت ہی گناہوں سے بالکل جو ہے وہ پاک خاتون ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، میں معصوم تو نہیں ہوں. تو خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ کار ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی کلپ لے کر وہ عالم دین تھے، اچھے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اس میں کچھ لفظوں کا کچھ ہیر پھیر ہو گیا، یعنی کچھ تبدیل ہو گئے، لفظ کچھ تبدیل ہو گئے. اب وہ حدیث کا تو مفہوم بیان کر رہے ہیں نا، حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں. اب کچھ عالم فاضل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ غلط پڑھ دیا، یہ تو پہلے دن آپ سے کہہ دیا کہ غلطی جو ہے وہ انسان سے ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے. معصوم من الخطا جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ائمہ اطہار ہیں. وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، امام حسن کی، بی بی فاطمہ کی، چہاردہ معصومین کی ذات ہے، رسول خدا کی ذات ہے جس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو اب انہوں نے کیا کیا، کلپ کا وہ حصہ لیا اور اسے لوگوں میں مشہور کرنے کی کوشش کی، اور پھر لوگوں نے اسے آگے بھی بڑھا دیا. تو ہماری ذمہ داری ہے، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی پڑھنے والا، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی امام حسین کا چاہنے والا اگر کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے تو ہم اس کی اس طرح سے تشہیر نہ کریں. آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کے فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے مثلا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 28 رجب اور 28 سفر، یہ دونوں چیزیں 28 سفر اور 28 رجب، یہ دونوں ظاہر ہے کہ تاریخیں ہمارے لیے مخصوص اس لیے ہے کہ 28 رجب کو امام حسین مکے سے روانہ ہوئے اور 28
सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने के दौरान, बोलने के दौरान 28 सफ़र की जगह 28 रजब निकल जाता है और 28 रजब की जगह 28 सफ़र निकल जाता है। तो इसमें कोई पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि गुफ्तगू में गलती हो सकती है। तो मैं फिर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई गलती हो रही है या हो जाती है तो मुझे माफ़ फरमाइएगा, गलती का बहरहाल इम्कान होता है। तो बहरहाल मेरा बयान करने का मकसद ये कि किसी के बारे में, किसी के घर के बारे में, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो नशर हुई थी कि एक जवान था, वो अपनी माँ को मार रहा था। अब पूरे ज़माने में वो उसकी वीडियो जो है वो तशहीर हो गई, यहाँ तक भी आ गई, अमेरिका तक भी आ गई और बहुत ही उसको लान-तान की गई और सबने उसको बुरा भला कहा। हालाँकि फिर उसके बाद उसकी बाद में ठीक है, उसने मारा, वो तो बहरहाल जो कुछ जितनी लान-तान हो सकती थी लोगों ने उसके ऊपर लान-तान की, लेकिन इस तरह से उसके घर के मामलात को आगे बढ़ाना, और वो नहीं चाहता था कि उसके घर के मामलात को आगे बढ़ाया जाए या लोगों के अंदर, लेकिन वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई। अब ज़ाहिर है कि हम तो उसे नहीं जानते, मगर जो उसके जानने वाला जो तबका होगा वो जहाँ जाएगा उसके ऊपर लानत पड़ेगी। तो अगर उसने तौबा कर ली और उसने माफ़ी भी माँगी बाद में, तो अगर माफी मांग ली, बहुत से ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को तंग करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह मारते नहीं हैं मगर उस मार से ज्यादा अजियत देते हैं। उस जूते से वो मार रहा था लेकिन उससे ज्यादा अपने माँ बाप को अजियत देते हैं, अपनी जबान के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह से इस किस्म की वीडियो को वायरल करे। बहरहाल ये एक बात थी जो मैंने आपके सामने की। तो कोशिश करें कि वीडियो को पोस्ट करते वक्त फोन के ऊपर जो भी वीडियो आपको, पहले आप उसकी तस्दीक करें, अच्छी तरह से तस्दीक करें, उसके बाद उस मैसेज को आगे बढ़ाएं। पोस्ट बाकायदा बनाई जाती है, बाज पोस्ट जो है वो बनाई जाती हैं और बनाने के बाद उनको बाकायदा उनकी एडिटिंग की जाती है और उसके बाद फिर उन्हें डाला जाता है। तो इन सब चीजों से होशियार रहें। तो ये भी क्या है कि ये अमल जो हम कर रहे हैं, अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाई और उसे हमने आगे बढ़ाया तो जबान से तो नहीं, लेकिन हमने अपनी उंगली से ही, अब ये उंगली गवाही देगी कि एक गलत मैसेज जो है वो तुमने आगे बढ़ाया और उस गलत मैसेज को आगे बढ़ाने से जो है वो ये नुकसान हुआ। तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है। अब इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे कि आमाल, सबसे पहले आमाल, वो जो कहा कि अदालत इलाही जो है वो क्या है। अदालत इलाही का मतलब यह है कि एक मीजान नसब होगी, मीजान नसब होगी। मीजान कहते किसको है? मीजान कहते हैं उस तराजू को जो खरे और खोटे की पहचान कर सके, यानी खरे और उसको आजमाया जा सके, खरा और खोटा जो है वो आजमाया जा सके, उसका वजन किया जा सके। अब ये सब आपको मालूम है कि पुराने जमाने में तराजू जो है वो, पैमाना जो है वो, मेजरमेंट जो है वो ऐसी होती थी कि ऐसे करके उठाते थे और फिर उसमें डोरियां होती थी और फिर उसमें पलड़े होते थे और उसके बाद फिर एक हिस्से में जो है वो बाट को रखा जाता था, वजन रखा जाता था, लोहा रखा जाता था और दूसरे में जो अजनास होती थी उन अजनास को रखा जाता था और उसके बाद फिर तराजू तोला जाता था। अब भी है पाकिस्तान में, इंडिया में अभी भी ऐसे तराजू मौजूद है। अच्छा, फिर है सोना। अब जाहिर है कि गोल्ड को तोलना है, गोल्ड का वजन करना है तो गोल्ड के वजन के लिए अलहदा पैमाना होगा। इसी तरह से बड़े बड़े लोहे को वजन करना है तो उसका तराजू जो है वो अलहदा होगा। लकड़ियां हैं उनको वजन करना है, उसका तराजू जो है वो अलहदा होगा। तो लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि मीजान उसको कहते हैं जिससे तोला जा सके, वजन किया जा सके, मिकदार का वजन किया जा सके। तो अब हम इसके सिलसिले में यानी आमाल का तराजू, तो मीजान जो है वो कायम होगी। और यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम आपके साथ शेयर करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु, दुरूद भेजिएगा एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मीज़ानुल इल्म व अलीयुन किफ्ताहु। मैं मीज़ाने इल्म हूँ, इल्म की मीज़ान हूँ मैं, और अली जो हैं वो अभी हम आगे बयान करते हैं कि आगे हदीस और भी चल रही है। किफ्ताहु वल हसन वल हुसैन खुयूतुहु व फातिमतु अलाक़तहु अमूदहु बौज़नु बिही आमालुल मुहिब्बीना वल मुबीग़सीना लना। रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं इल्म की तराजू हूँ, अली उसके पलड़े हैं, हसन और हुसैन उसके डोरे हैं,
فاطمہ اس کا علاقہ ہے. اس ترازو میں ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. گویا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ میزان جو قائم ہوگی اس کی جو بیس ہوگی وہ ہم ہیں، وہ ہم محمد اور آل محمد ہیں. اب ہم تھوڑا سا جلدی آگے بڑھتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بلکہ کسی نے کیا پوچھا، مامون عباسی نے کہا. مامون عباسی نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے وہ عقائد کہ جن کے اوپر میرا یقین رکھنا لازم ہو، وہ عقائد آپ مجھے لکھ کر دے دیں. تو امام رضا علیہ السلام نے اسے یہ مختصر طور پر یہ حدیث لکھ کر دی. وَيُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَمُنْكِرِ وَنَكِيرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ والمیزان والصراط. یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب قبر، منکر و نکیر کے سوال کرنے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے اور میزان اعمال کے بارے میں اور پل صراط کے بارے میں یقین رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ان کو ہمیں سہنا پڑے گا اور وہاں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. زیارت مطلقہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا میزان الاعمال. آپ پر ہمارا سلام ہو اے، یعنی جس پہ تولا جانا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہم سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا میزان الاعمال، اے میزان اعمال کی میزان، آپ پر ہمارا سلام ہو. اب یہ فائدہ دے گی، یہ محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں ہر جگہ فائدہ پہنچانے والی ہے. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت یہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہے. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے الفت و عقیدت و پیار و محبت یہ ہمارے کام آنے والا ہے. یہاں دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. دنیا میں کس طرح سے کام آنے والا ہے کہ 100 بار، وہ ایک شعر میں اس کو بیان کر دیتی ہوں کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ علی کی محبت جو ہے، میرے مولا علی کی محبت ہمیں کہیں ناکام نہیں ہونے دے گی، ہر جگہ کام آنے والی ہے. مولا کے جتنے فرمودات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں اور آپ تمام ذاکرین اور خطبہ کرام سے اچھے خطبہ سے آپ سن رہی ہیں، علماء کرام سے سن رہی ہیں اور ہمیشہ سنتی ہیں. ہماری تو زندگی گزر گئی یہی سنتے ہوئے، امیر المومنین کے فضائل بس یہ سنتے ہوئے کہ بس علی کی محبت میں ہمیں جینا ہے اور علی کی محبت میں ہمیں مرنا ہے. موت آئے تو ان کے نام پر، زندگی رہے تو اس لیے کہ ہمارے علی نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. میرے مولا ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے. آپ ان سے محبت کر کے تو دیکھو. ہم تو ہر ایک سے کہہ رہے ہیں اس وقت، ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آن لائن مجالس کی وجہ سے، ہمارے اہل سنت برادران بھی جو ہے وہ ان مجالس کو سن رہے ہیں. بہت سارے ایسے اہل سنت برادران ہیں جو ان ایام میں اس وجہ سے وہ سن رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو ہم ان کے لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، تو آپ ان کے دروازے پر آئیے، تو یہ وہ ہیں جو آپ کو جنت تک پہنچا کر دم لیں گے. یہ ہمیں راستے میں نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے تو ہم انہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے. تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب قبر پر یقین رکھتا ہو، منکر و نکیر کے اوپر یقین رکھتا ہو، قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہو، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہو، سوال منکر نکیر کے اوپر یقین رکھتا ہو، میزان عمل کے اوپر یقین رکھتا ہو اور پل صراط کے اوپر اس کا عقیدہ قوی ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ یقین ہمارا ہے اور ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی محبت لے کر وہاں پہنچیں گے. تو یہ ہمارے، تو اب جیسا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی کہ جب وہاں پہنچیں گے سوال ہوگا، منکر نکیر سوال کریں گے، وہاں بھی مولا علی انشاءاللہ مدد کریں گے. اور بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ خوش فہمی میں نہ رہیے گا. ہم خوش فہمیوں میں بہت مبتلا ہو گئے. بعض اوقات ایسے شاعر ایسی بات بیان کر دیتے ہیں کہ
خوشی تو ہوتی ہے، بہرحال وہ بھی اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر بعض اوقات قلم کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے، بہت ہی سنبھل کر. جیسے کل میں ایک نوحہ سن رہی تھی، لائیو آ رہا تھا، اس میں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قدم لڑکھڑا گئے. اگر امام حسین علیہ السلام کے قدم لڑکھڑا جاتے تو واقع کربلا کا یہ رنگ نہ ہوتا. ایک لمحے کے لیے بھی ہندو شاعر کہہ رہا ہے، ہندو شاعر نے کہا ہے، بھوم ڈگو پربت ڈگو ڈگو ترائن گین، عرش ڈگو کرسی ڈگو پر نہ ڈگو پائے حسین. یعنی زمین اپنا مقام چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنا مقام چھوڑ سکتا ہے، عرش یہاں تک کہ عرش و کرسی اپنا مقام چھوڑ سکتے ہیں، مگر زہرا کے لال فاطمہ زہرا کے نور عین حسین ابن علی کے پائے استقلال میں کبھی کمی نہیں آئی، لڑکھڑائے نہیں. تو جب لکھا جائے نا یا پڑھا جائے، نوحہ پڑھا جائے، یا آپ مرثیہ پڑھنے والے ہیں جو بھی ہیں، تو ذرا سا غور کریں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھیں. تو لڑکے تھے، جوان بچے تھے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اردو کا مسئلہ بھی ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ان کی تصحیح ضرور کی جانی چاہیے کہ حسین ابن علی کے قدم لڑکھڑا گئے. تھر تھرانے کا لفظ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، لیکن بہرحال لڑکھڑانے کا لفظ جو ہے وہ قدم سے متعلق، انہوں نے کہا کہ قدم حسین کے لڑکھڑا گئے. اگر امام حسین کے قدم لڑکھڑا جاتے تو ظاہر ہے کہ جس کے خود قدم لڑکھڑا رہے ہوں وہ منزل تک کسی کو کیا لے کر جائے گا، نعوذ باللہ. تو بہرحال ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. جس نے پورے گھر کی اپنے قربانی دے دی اور اس کے بعد یعنی 72 لاشیں اٹھانے کے بعد جس نے جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ ان کے قدم لڑکھڑائے ہوں. بہرحال ایک بات تھی جو آپ سے کی، تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ ہمیں وہاں تک لے جانے والی ہیں جہاں تک جانے کے ہم متلاشی ہیں، جہاں تک جانے کی ہماری خواہش ہے. میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں نے دوسری پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہماری اور آپ کی عموماً لوگ ہمیں یہ جواب دیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آخرت میں، ہم کیا چاہتے ہیں. ہم کہیں گے کیا کہیں گے؟ جنت. ہم کہیں گے جنت. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہیں، جنت تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، لقائے پروردگار، قرب الہی. امام حسین نے کیا چاہا؟ خدا سے رشتہ، پروردگار سے رشتہ، اللہ سے رشتہ، اللہ سے رابطہ. تو ہمارا جو دنیا میں ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ خدا سے رابطے کے ساتھ ہو. امام حسین علیہ السلام کی یہ مجالس ہے، پہلے عشرے کا بہت ہی روحانی اثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اب وہ ماحول تو ہم نہیں بنا پا رہے ہیں اپنے گھروں سے، یقین مانیے کہ نہیں، بالکل دل جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے عمل کو وہاں تک لے جانے کی کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ خدا سے مستحکم ہو، ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اب دیکھیے کہ بعض اوقات بچے شاید یہ سوال کریں کہ بھئی اچھا دنیا میں جو ہے وہ اس کا ہمیں ثواب کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم یہ محبت کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہوگا. یہ جو بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، بہت ثواب ہے اس کا، تو اس کا ثواب کیا ہوگا. تو اب آئیے دیکھیں اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میزان عمل جو ہے وہ سنگینی، اس کی سنگینی اور سنگین، میزان عمل سنگین سے مراد یہ کہ بھاری بھاری عمل. ہمیں وہاں پہ ہلکا عمل نہیں چاہیے، وہاں پہ کیا چاہیے؟ بھاری عمل چاہیے. وہاں سنگین گراں قدر عمل ہمیں اپنے ساتھ چاہیے، بہت زیادہ بھاری بھرکم چاہیے. اب وجود بھاری ہو، کسی کا وجود بھاری ہو لیکن اعمال کے حساب سے اس کا وجود خالی ہو، تو ایسا نہیں ہے. بعض اوقات اعمال، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل یاد آ گئے. میرے مولا نے جو انگوٹھی دی تھی، سائل کو جو انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی کاہے کی تھی؟ وہ انگوٹھی کاہے کی تھی؟ وہ انگوٹھی کس قیمتی پتھر کی تھی؟ کس قیمتی پتھر کی تھی؟ وہ جو انگوٹھی امیر المومنین نے دی تھی، بھئی اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے؟ نہیں لگے ہوئے تھے. ہیرے لگے، زبرجد لگا تھا؟ نہیں زبرجد بھی نہیں تھا. گولڈ کی تھی؟ نہیں گولڈ کی بھی نہیں تھی. معمولی سی انگوٹھی تھی، امیر المومنین کی معمولی سی انگوٹھی تھی، لیکن وہ معمولی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر خلوص کا وہ رنگ چڑھا ہوا تھا کہ جب راہ خدا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو دیا تو کلام مجید کی وزنی آیات کے برابر اس انگوٹھی کا وزن ہوا. سقی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال
جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو خلوص چاہیے، خلوص عمل جو ہے وہ خلوص کی بنا پر وزنی ہو جاتا ہے۔ کلام مجید کی میں نے ایک تلاوت کی اور پورے قرآن کو پڑھا، لیکن ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کے مفہوم کو جان کر میں کیا پڑھ رہی ہوں، اس کے خوف، آیت الہی کو پڑھ کر میرا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا، تو میں نے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور پورا قرآن لوگوں نے پڑھ لیا اور حفظ کر لیا، اور اس کے بعد جا کر وہ مسلمان کے گلے کے اوپر چھری رکھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس میں لکھا کیا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ جو اعمال ہیں وہ اعمال جو میزان میں وزنی ہوں گے، بہت زیادہ وزنی ہوں گے، اور ان کے وزن کی وجہ سے اللہ ہمیں پل صراط پر سے گزار دے گا، وہ میں آپ سے اس وقت شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں صلوات سے بڑھ کر کوئی عمل سنگین نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ صلوات پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میزان عمل میں صلوات سے بڑھ کر کوئی عمل سنگین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سب کو یاد ہے۔ اب کہیں بھئی یہ آیت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، بے شک کلام مجید کی ہر آیت میں شفا ہے، مگر یاد نہیں ہوتی، آیت یاد نہیں ہوتی، بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے اور ادھر جانا پڑتا ہے، اور اتنے عمل کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو صلوات تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ میزان عمل میں آپ کا جو عمل ہے وہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلوات پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دل میں محبت بھی آ جائے، مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی محبت آ جائے، زہرا بی بی کی محبت آ جائے، حسن و حسین کی محبت آ جائے، محمد عربی کی محبت آ جائے، یہ محبتیں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد آپ صلوات پڑھیں، الحمدللہ، امام فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑی سنگینی کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اس سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ میزان عمل میں جہاں تولا جائے گا نا، تو اب عمل کو ہمیں وزنی کرنا ہے۔ اب میں کہوں جی ہم تو خیرات بہت کرتے ہیں اور اتنے ہزار ہم نے خیرات کر دیا، اتنا ہم نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، نہیں پتا کون سا عمل قبول ہے کون سا عمل مقبول نہیں ہے۔ تو یہ صلوات وہ ہے جو ہمارے عمل کو گرا کر رہا ہے، بہت زیادہ بھاری کر رہا ہے، وزنی کر رہا ہے۔ تو بس صلوات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں زیادہ سب سے زیادہ صلوات پڑھے گا، وہ قیامت کے دن جو ہے اس کا میزان عمل پر اس کا وزن جو ہے، اس کے اعمال کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ رمضان میں صلوات پڑھنے کا ثواب دگنا تگنا چوگنا ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اس کا شمار نہیں ہے کہ اس کا کتنا شمار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ محرم الحرام میں بھی ہر وقت بس جب بھی فارغ ہو، کہیں ذرا سا شیاطین جو ہے وہ گردش کرنے لگے دماغ کے اندر، تو فوراً جو ہے وہ صلوات پڑھے۔ اسی لیے کہا نیند نہیں آ رہی ہے صلوات پڑھیں۔ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس میں آپ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگے کہ اب جو ہے وہ ہم شیطانی وسوسوں میں گر جائیں گے، تو فوراً ہی اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے نفس کو بیدار رکھیں، فوراً اس کو صلوات پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ تو یہ گرا جو اعمال، وہ اعمال، یہ 6 اعمال ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو روز قیامت میزان عمل پر ہمارے عمل کو وزنی کرنے کا باعث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہے کوئی دنیا کا ایسا انسان جو یہ کہے کہ فلاں بنی امیہ کو لے آؤ اور ان کے اوپر صلوات پڑھو؟ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اب امام حسین کے خیموں کو لوٹ لیا، انہوں نے فضائل کو، اب آج کل دیکھیں نا فضائل لوٹے جا رہے ہیں، ان کے امام علی کے جو معجزات ہیں وہ، اور قول اقوال ان کو نقل بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ قول جو ہے وہ مولا علی کا ہے یا امام جعفر صادق کا ہے یا امام محمد باقر کا ہے۔ اس کو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ فضائل جو ہے وہ جمع کر کے اور واقعات جو ہیں وہ جمع کر کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کرتے رہے، مگر لائق درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ چوری نہیں کر سکتے۔ نماز قبول نہیں ہوتی، شافعی کہتے ہیں، شافعی کہتے کہتے مر جائے گا، اے محمد اور آل محمد آپ کی فضیلت و افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ بغیر آپ پر درود بھیجے کسی بھی اسلام کے کسی بھی فرقے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
سبحان اللہ. تو یہ ہے محمد اور آل محمد علیہ. اور ہم اگر محبت کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں انشاءاللہ تو ثواب جو ہے وہ دگنا تگنا چوگنا ہوتا چلا جائے گا اور وہاں پر گراں قدر ہو جائے گا. دوسرے کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث بیان کری. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلمہ شہادتین جو پڑھتا ہے، یعنی صرف اتنا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ شہادتین پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس کا عمل روز قیامت میزان پر وزنی ہو جائے گا، وزن اس کا ہو جائے گا، گراں قدر ہو جائے گا. تو کلمہ شہادتین بھی مشکل نہیں ہے. اب جلدی ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. تیسرے کیا ہے؟ حسن خلق. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق، اچھے اخلاق کے ساتھ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ میزان عمل پر پہنچے گا، یہی عدالت الہی ہوگی کہ وہاں پر اس کا وزن کیا جائے گا. تو جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوگا اور ان کی باتوں کو سنا ہوگا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو پروردگار عالم اس کے عمل کو وزنی کر دے گا. تو خدا کے لیے، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، قربت خداوندی کے لیے. حسن خلق کے اوپر مجالس میں بہت ساری پڑھ چکی ہوں کہ رسول خدا نے وعدہ فرمایا کہ جو حسن خلق کے ساتھ آئے گا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 4، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت. یہ جو آپ نے پہلی جو میں نے حدیث بیان کی نا، رسول خدا نے فرمایا کہ میں علم کی ترازو ہوں اور علی اس کے پلڑے ہیں، حسن حسین اس کے ڈورے ہیں، فاطمہ اس کا علاقہ ہے. اس ترازو میں ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ پھر ارشاد فرمایا کہ چوتھی چیز جو ہمارے اعمال کے وزنی ہونے کا باعث بنے گی وہ کیا ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت. دل کے اندر محبت اور اس کے بعد اپنے اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار. محبت تو ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے؟ دشمن بھی ان سے کہے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر عمل میں بالکل کورے ہیں. تو عمل جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا. پھر رسول خدا ایک اور اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث پہ بیان کر رہے ہیں کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر تمہارے کام آنے والی ہے. دیکھیں کس قدر ہمیں پرچہ کھول کر دیا ہے کہ کیا چیز کہاں پر کام آنے والی ہے. تو ہمیں جو اپنا بیگ ہے نا، اپنا بستہ جو ہے وہ ہمیں تیار کر کے رکھنا ہے، ہمیں اپنا زادرہ تیار کر کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا بوجھ پشت پر لدا ہو اور بغیر تیاری کیے ہم اس امتحان کے پرچے میں پہنچ جائیں. تو انشاءاللہ پیغمبر اکرم اس حدیث کے ذیل میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر نافع ہے، نفع پہنچانے والی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ موت کے وقت. یہ امیر المومنین نے بھی کہا تھا، موت کے وقت سب سے زیادہ کیا؟ موت کے وقت. دوسرے قبر میں. تیسرے قبر سے خارج ہونا، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی، قبر سے خارج ہوتے وقت. چوتھے نامہ اعمال میں جب منکر نکیر آئیں گے نا، ہمارے نامہ اعمال کو پوچھیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر اس کے بعد ہم سے اسٹیمپ لگوائیں گے، ہم ہی اس شہادت کی انگلی سے لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے ناخن کے ذریعے سے اس کو بند کریں گے، سر بمہر کریں گے اور اس کے بعد وہ ہمارے نامہ اعمال کو جو ہے وہ گلے کے اندر لٹکا کے وہ چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ نامہ اعمال کے وقت ان کی محبت کہاں کام آ جائے گی؟ وہ آ جائیں گے، اعمال کو ہمارے وزن دینے کے لیے آ جائیں گی. یہ جو محبت ہے یہ وہاں پر وزن دے دے گی. اس کے بعد نمبر 5، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے لوگ ڈریں گے، خوفناک دھماکہ ہوگا. ایک چھوٹا سا دھماکہ ہو جاتا ہے، دل باہر آ جاتا ہے، تو وہ قیامت کیسی ہوگی، ہولناکیاں اس کی. تو قیامت کے دن. اس کے بعد نمبر 6، میزان عمل پر. میزان عمل پر جہاں اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو ان کی محبت جو ہے وہ کام آ جائے گی. تو انشاءاللہ یہ جو آپ مجلس میں بیٹھی ہیں ان کی محبت میں رو رہی ہیں، اشک بہا رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، ان کی محبت میں تبرک بانٹ رہی ہیں، ان کی محبت میں گریہ کر رہی ہیں، ان کی محبت میں یہ سب کچھ انجام دے رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کام آنے والی ہے، یہ رائے گاہ ہونے والا عمل نہیں ہے. تو یہ اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ان کی محبت تو دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور نمبر 7، پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پل صراط پر جب تم گزرو گے تو
ان کی محبت جو ہے وہ کام آنے والی ہے. تو یہ اس کے ذیل کی یہ 7 چیزیں میں نے بیان کی. ہم کہاں پر تھے؟ 4 چیزوں پر, یعنی محمد اور آل محمد کی محبت. نمبر 5 جو میں عمل کے گرا ہونے کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں, اس کا یہ نمبر 5 ہے, 5واں نمبر, اور بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. الہی پروردگار سے دعا کریں. امیگریشن کے لیے بہت سارے لوگ, ہماری بہنیں پریشان ہیں, اور اس وقت مجھے ذہن میں بھی آ گیا, بہت سارے میں نے دل میں نام لے لیا ہے جو جن کا ابھی تک بھی یہاں پر امیگریشن کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. پروردگار ان کے یہ مسائل حل فرما دیں, اور آپ وہ تمام مومنات جن کے امیگریشن کا پرابلم ہے اور ابھی تک وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا ہے, اس بات کو سن کر آپ انشاءاللہ عہد کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ ان کے صدقے میں آپ کی یہ حاجت پوری ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کا یہ امیگریشن کا مسئلہ اسی سال انشاءاللہ پورا ہوگا. آپ خلوص نیت کے ساتھ یہ نیت کریں. کیا نیت کریں؟ کہ جہاں میزان عمل میں میرے عمل جو ہے وہ بھاری ہو جائیں, وزنی ہو جائیں, وہیں یہ 5واں عمل جو دنیا میں ہم انجام دیں گے, اور اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت, قبر کی زیارت, ان کی قبر کی زیارت, ان کی قبر کی زیارت, امام رضا کی قبر کی زیارت. خود امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا غریب الوطنی میں 3 موقعوں پر اس کی مدد کو آؤں گا. نمبر 1 پل صراط پر, نمبر 2 میزان کے وقت, نمبر 3 جب اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ امام نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے, 8ویں امام نے. 8ویں امام کی زیارت, یوں بھی بہت سارے اور بھی اس کے فضائل ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ جب بھی ہمارے امیگریشن کا مسئلہ حل ہوگا, ہم سب سے پہلے امام زامن آہو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو انشاءاللہ جائیں گے. درود بھیجیے گا ایک محمد و آل محمد علیہ السلام پر, اور خوشنودی امام رضا علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چھٹی اور آخری چیز کیا ہے جو میزان عمل میں ہمارے عمل کو بھاری کر دے گی؟ اب ان میں وہ لوگ جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے, بچپن میں جن کے بچے فوت ہو گئے, یعنی سن بلوغ تک نہیں پہنچ سکے اور اس سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی. تو کیا ہے کہ اور اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا, خدا سے شکوہ نہیں کیا, اس کی رضا میں راضی ہو گئے, اس کے اوپر صبر کیا کہ پروردگار تیری امانت تھی, تو نے واپس لے لی. تو کیا ہے, جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے تو اللہ رب العالمین پروردگار عالم ان کے اعمال کو وزنی کر دے گا, اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے میں جو مظاہرہ کیا تھا. اگر یہ کہہ دیا کہ اوروں کے بھی تو بچے ہیں, میرے بچے کے ساتھ یہ کیوں ہوا, اوروں کے بھی بچے ہیں, اتنے سارے بچے ہیں, ان بچوں میں صرف میرا بچہ کیوں, تو ختم ہو گیا. پھر وہاں یہ عمل جو ہے وہ گراں قدری کا باعث نہیں بنے گا, وہاں وزنی نہیں ہوگا. وزنی صرف اس صورت میں ہوگا, آگے لگا دیا ہے کہ بچے پر صبر کرے, مرنے والے بچے پر صبر کرے, صبر کا مظاہرہ کرے. کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں, اپنے ائمہ کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنے علماء کرام کو دیکھ سکتے ہیں. آقا خمینی کا جب بیٹے کی شہادت ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی عید کو خراب نہیں کریں, عید کا عید غدیر کا غالباً کچھ فنکشن تھا, پروگرام تھا, تو انہوں نے کہا اس کو خراب نہیں کریں. ہم جو ہے اسی طرح سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے دور میں ریحان اعظمی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے. جب ان کا انتقال ہوا, ریحان اعظمی نے کتنے نوحے لکھے ہیں, کتنے گھروں میں پڑھے جا رہے ہیں یہ نوحے. تو وہ ان کا جو بیٹا تھا 8 ربیع الاول کو, میں وہاں پر تھی, پاکستان میں تھی اس وقت, 8 ربیع الاول کو اس کا انتقال ہوا, اور انہوں نے اتنی پیاری بات کی کہ مجھے کوئی پرسہ نہ دے. جو 9 ربیع الاول کی رات کو انہوں نے کہا کہ 9 کے دن کے لیے انہوں نے کہا مجھے 9 ربیع الاول کو کوئی پرسہ نہ دے, ہم انشاءاللہ عید زہرا منائیں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنے بیٹے کا غم کریں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, پروردگار رب العالمین ان کو میزان عمل میں جو ہے وہ ان کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ وزنی ہو, اور انہوں نے جو صبر کیا. تو یہ دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں, تو زبان کو ذرا سوچ سمجھ کر ہمیں کھولنا چاہیے. عزاداران مظلوم کربلا, ایک بچہ جو بچپن میں فوت ہو جائے اور اس پر صبر کیا جائے, اس پر صبر کیا جائے. حسین ابن علی, ہمارے سامنے مثال ہے حسین ابن علی.
ہم بدل لیتے ہیں اپنا غم غم شبیر سے، اپنے آنسو پونچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ عزاداران امام، امام حسین علیہ السلام، آج مجھے ذکر کرنا ہے اس شہزادے کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں شہزادے علی اصغر کی مجلس میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ عزاداران امام، 6 مہینے کا سن ہے علی اصغر کا، گھر میں کسی کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ علی اصغر جب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آئے، 10 رجب لکھی ہے تاریخ، 10 رجب، اور یوں بھی لگائیں تو ایسے بھی حساب بیٹھ جاتا ہے کہ 6 مہینے کے اگر کربلا میں تھے تو 10 رجب تاریخ ولادت بنتی ہے۔ عزاداران امام جب 10 رجب کو پیدا ہوئے اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی طرف، مکے کی طرف سفر کیا اور مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تو 18 دن کے تھے، 18 دن کا یہ مجاہد، یہ وہ کربلا کا واحد مجاہد ہے جس کی ٹوٹل زندگی صرف اور صرف 18 دن اپنے گھر میں گزری ہے، باقی پوری حیات جو ہے وہ سفر میں، پوری حیات سفر میں۔ اور عزاداران امام ایک ہمارے عالم دین ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہزادہ علی اصغر پر، 900 صفحات کی، جس کی زندگی 6 مہینے ہو، اور جس نے یعنی جو ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی چلنا نہیں جانتا، اس کی حیات یہ محمد اور آل محمد ہے، تو ہم یوں نہیں مانتے، معرفت کا سمندر ہے یہ ہستیاں، معرفت کا سمندر ہے۔ عزاداران امام وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، اور علی تو علی اصغر تو خود وسیلہ ہے حوائج کے پورا ہونے کا۔ بہت ساری میری بہنوں نے درخواست کی ہے ہمارے لیے یہ دعا کریں، ہمارے لیے یہ دعا کریں، باب الحوائج کے صدقے میں آپ سب کی پروردگار حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ بس آج میں مجلس کے بعد ایک ایک کے لیے دعا نہیں کرواؤں گی، اس لیے کہ یہ جو ششماہ ہے نا، اس کے مصائب ایسے ہیں کہ پھر دل نہیں چاہتا کہ جب رباب کا اصغر نہیں رہا تو ہم اپنے لیے کیا مانگے۔ عزاداران امام اس ماں کے دل سے پوچھئے، اس ماں کے دل سے پوچھئے، ہم اس کے ششماہے کے صدقے میں ملے گا۔ آپ بس متمسک ہو جائے، اس دروازے سے متمسک ہو جائے۔ آج یہ نہیں کہے کہ ہمیں بچہ دے دے، ہمیں اولاد دے دے، دے گا پروردگار۔ آپ متمسک ہو جائیں، ارتباط حاصل کریں، آپ اس دروازے سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مگر آج روئیں، روئیں اور رونے کے حق کو ادا کریں، کوشش کریں کہ رونے کے حق کو ادا کریں۔ وہ ماحول تو فراہم نہیں ہو سکتا، نہیں، جناب زہرا آپ کی آواز کو سن رہی ہیں، ملائکہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، خود پروردگار عالم آپ کی آواز کو سن رہا ہے، رسول خدا بال بکھرائے ہوئے، سر پر خاک ڈالے ہوئے آپ کے گھروں میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے اطراف موجود ہیں، اور آج آپ کے گھر میں میں نے کہا تھا نا اپنے دروازوں کو کھول دیا کریں، مین دروازے کے لاک کو کھول دیا کریں، نہیں معلوم کون آنے والا ہے، اپنی دانش میں بلائیے، بی بی آؤ، آج تمہارے بچے کا ہم ماتم کریں گے۔ بہت سی جگہوں پر آج حضرت ابو الفضل عباس کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر کیونکہ شہادتیں تو ایک ہی دن ہوئی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کس کا ذکر کیا جائے، بعد میں کس کا ذکر کیا جائے۔ مگر عزاداران امام اس شہزادے کا، اس مجاہد کا ذکر، آج آپ کے گھروں میں ایک اجڑی ہوئی ماں آئی ہے، پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ عزاداران امام ان کو پرسہ دینا ہے، اس مجلس میں جہاں ذکر ہوگا سید الشہداء کے اس نونہال کا، اس شیر خوار کا، جس کے لیے شاعر نے بہت ہی خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ ظلم کی اوقات کیا ہے، فیصلہ ہو جائے گا جس دن ایک ننھی ہنسی کا فیصلہ ہو جائے گا، جس دن ایک ننھی ہنسی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ شیر خوار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ یہ تو خود ماں کی دعاؤں کو بھی اندازہ نہ تھا کہ 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا، 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا۔ عزاداران امام
وہ ننھا مجاہد، وہ ننھا سپاہی جو باب الوسیلہ ہے، وسیلہ ہے، باب الحوائج ہے، علی اصغر باب الحوائج ہے، علی اصغر حسین کے نور نظر ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، صراط پر، پل صراط پر، میزان عمل پر ترازو میں تولا جائے گا، ان کی محبت کو تولا جائے گا۔ عزاداران امام، حسین وہ ہے جن کے جھولے سے مس ہو کر اللہ کے فرشتے کو شفا ملتی ہے، اور علی اصغر وہ ہے کہ جن کے جھولے سے مس ہو کر دنیا والوں کو شفا ملتی ہے۔ علی اصغر حسین کے وارث ہے، علی اصغر رسول کے وارث ہیں، علی اصغر علی کے وارث ہیں، علی اصغر کلام الہی کے وارث ہیں، علی اصغر قرآن ناطق ہے، علی اصغر قرآن ناطق ہے۔ یہ قرآن جو حسین کے ہاتھوں پر تھا، یہ قرآن جو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، ملعونوں نے کیا کیا؟ وہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ اللہ اکبر کہنے والے تھے، انہوں نے اقطع کلام الحسین کہہ کر حسین کے کلام کو قطع کروا دیا۔ عزاداران امام، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا۔ آواز استغاثہ حسین ابن علی کی آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، آج بھی ہمارے کانوں میں امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ آنی چاہیے۔ عزاداران امام، امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، علی اصغر کے حوالے سے پیغام دیا ہے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے یہ کہنا کہ کاش کہ میرے شیعوں تم اس وقت ہوتے، ایک تو یہ کہا آپ نے کہ ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور دوسرے آپ نے یہ کہا کہ کاش تم اس وقت ہوتے، اے میرے شیعوں کاش کہ تم اس وقت ہوتے کہ جب میں اس ننھے صغیر کے لیے ایک بوند پانی کا سوال کر رہا تھا۔ چھوٹے سے بچے کے لیے، چھوٹے سے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے۔ اس دنیا اور وہ فرات کی نہریں رو رہی ہے، آج بھی آنسو بہا رہی ہے کہ فرات بہتا رہا اور علی اصغر پیاسے شہید ہو گئے، وہ ننھا سپاہی پیاسا شہید ہو گیا۔ عزاداران امام، آپ نے سنا ہوگا 1950 میں یا 1951 میں غالباً ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں ایک ہندو بھی آیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ میں کیا بولوں اس قوم کے بارے میں کہ جہاں 6 مہینے کے بچے کو پیاسا مار دیا گیا، پیاسا ذبح کر دیا گیا، اور اس کے لیے جس اوزار کا، جس تیر کا انتخاب کیا گیا، وہ تیر کون سا تیر ہے؟ عزاداران امام، یہ رونے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ وہ ننھا سا بچہ اور اس ننھے سے بچے کی ننھی سی گردن؟ تیر تو لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، تیر تو لوہے کے بھی ہوتے ہیں، یہ علی اصغر کے لیے دین والا تیر۔ اللہ اللہ، ماں کلیجہ پکڑے رہی، میرے پاس ترجمانی کے لیے الفاظ نہیں ہے، بی بی رباب مجھے معاف کر دینا میری شہزادی، میں آپ کے غم کو بیان نہیں کر سکتی، میری شہزادی، آپ کے غم کا میں کیسے اندازہ لگا سکتی ہوں؟ عزاداران امام، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ روز عاشور امام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا۔ جب امام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو عزاداران امام، آپ کو معلوم ہے امام علیہ السلام نے جب آواز کو بلند کیا تو ایک مرتبہ خیمے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ باہر آئی اور کہا کہ بھیا، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بس حسین ابن علی نے اشارہ کیا، جناب امام حسین اس وقت خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، علی اکبر کا خون، قاسم کا خون، عباس کا خون، اسعد کا خون، عزیزوں کا خون، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے جناب علی اصغر کو طلب کیا، جناب ام رباب بچے کو لے کر آئی۔ ایک مرتبہ جناب ام رباب نے دیکھا عرب کی تپتی ہوئی دوپہر ہے، لا رہی تھی، ایک مرتبہ روکا، اس کے بعد ایک اجلی سی چادر لے کر آئی، کہا دھوپ بہت تیز ہے، میرا بچہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے، اے میرے والی یہ چادر اس کے اوپر ڈال لیجئے۔ عزاداران امام، امام مظلوم بچے کو چادر میں لے کر چلے، حسین ابن علی کے ہاتھوں پر علی اصغر آئے۔ اب علی اصغر جا رہے ہیں، مخاطب کرتے جاتے ہیں
ہیں، انبیاء کو مخاطب کرتے جا رہے ہیں، ابراہیم کو کہتے جا رہے ہیں اے دادا ابراہیم، اے دادا ابراہیم، اے دادا اسماعیل، اپنے جد کو پکارتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں دیکھو کہ کس قدر خوبصورت سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہوں۔ عزاداران امام حسین میدان کربلا میں آئے، بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ عزاداران امام جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں خیمہ گاہ ہے اور کہاں مقام علی اصغر ہے۔ بس عزاداران امام چند قدم چلے، امام علیہ السلام نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا، ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا اگر تمہاری نگاہ میں نے کوئی سیاسی قصور کیا بھی ہے تو یہ بچہ پیاسا ہے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ عزاداران امام سوال کیا گیا ہے کہ امام کو یہ معلوم تھا کہ یہ پانی نہیں دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی امام نے سوال کیا۔ امام کو حجت کو تمام کرنا تھا۔ امام ایسے افراد سے جنگ کر رہے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ 6 مہینے کے بچے کو کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران امام کون سا اسلام ہے جس میں 6 مہینے، وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا جو وہاں سرغنہ بن کر بیٹھا تھا، اس میں بہت سے حافظان قرآن تھے جو عمر سعد کے لشکر میں تھے، کسی نے حرملہ کا ہاتھ آ کر نہیں روکا، حرملہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ عزاداران امام حسین ابن علی نے ایک مرتبہ بچے کو زمین پر لٹایا، اب جو بچہ زمین پر لیٹا امام مظلوم نے دیکھا علی اصغر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ابراہیم کربلا نے اسماعیل کربلا کو جلدی سے آغوش میں اٹھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو علی اصغر ایڑیاں رگڑے اور پانی کا چشمہ پھوٹ جائے۔ بس عزاداران امام نے ہاتھوں پر اٹھایا، عمر سعد نے حرملہ کو بلایا، مجھ میں تاب نہیں ہے میں بیان کر سکوں۔ عزاداران امام حرملہ نے تیر چلایا، تیر کون سا تھا، تیر کون سا تھا، تیر سے شعبہ تھا۔ عزاداران امام اس کا انداز کچھ ایسا تھا، سامنے کی طرف ایک تیز دھار نوک تھی اور دونوں طرف اس کے تیز دھار نوکیں نکلی ہوئی تھی، خنجر کی مانند تھا، تینوں طرف نوکیں نکلی ہوئی تھی۔ عزاداروں اس ملعون نے نیزہ چلایا، ادھر سے خیمے کا پردہ اٹھا، حرملہ میرا بچہ بے گناہ ہے، بہت پیاسا ہے۔ عزاداران امام بس حرملہ نے نیزہ چلایا، علی اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کا لاشا حسین نے ہاتھوں میں لیا۔ عزاداروں امام خیمے کی اوٹ کی طرف پہنچے، ایک مرتبہ گھبرائے، خیال آیا ماں اس حالت میں دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، الٹے قدموں واپس گئے، ابھی آپ عمل کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداروں میرے مولا علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئے، خیمے کی اوٹ میں پہنچے، تلوار کو رکھا، علی اصغر کے لاشے کو رکھا، زمین بہت گرم ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تلوار سے علی اصغر کی قبر کو کھودا۔ جب قبر تیار ہو گئی مرزا دبیر نے مرثیے کے اشعار کہے، ارے لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شہد خاک شفا، اتارا قبر میں اصغر کا خوب بڑا لاشا اور لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پھیرا، پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور لاش دفنانے لگے۔ یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری، لحد میں انگلیوں سے
خاک ڈالی ایک باری پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری ارے یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری حسین بولے کہ صدمے نئے گزرتے ہیں تمہارے ہنسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں عزاداران امام جناب ام روام نے یہ حال دیکھا جناب سکینہ آئی اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے بھیا کو سیراب کر کے آ گئے عزادارو ایک مرتبہ امام نے چادر کو ہٹایا ابا کو ہٹانا تھا بیویوں میں کوہرام برپا ہوا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین خیمے کی طرف چلے گئے اسے پھر لکھا ہے پھر صاف کر کے ہاتھوں سے اصغر کی خوابگاہ ارے باندھا ماما ننا سا میت کے سر پہ اور قبلہ رو لحد میں لٹا کر پکارے شاہ جلدی ہمیں بلائیو اے فدیہ اللہ ارے پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خوار پر لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا یا حسین آپ کی مظلومیت میرے مولا بار الہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ آنسو جو ان سب کی آنکھوں سے روا ہے میرے مولا میرے پروردگار یہ محبت ہی کا تو تقاضا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے ابھی ہم نے سنا ہے کہ ان کی محبت میزان عمل میں کام آنے والی ہے پوری محبت کے ساتھ یہ آنسو بہ رہے ہیں پروردگار دنیا میں نہیں آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا فرمانا ہماری قبر میں اس کا اجر عطا فرمانا میرے مولا قبر میں یہ آنسو کا ہوا ہے اے میرے مولا ننھے ششمائے کے لیے یہ آنسو بہ رہے حسین ابن علی کی مظلومیت پر یہ آنسو بہ رہے پروردگار میرے معبود انہیں قبول فرما لے اور یہ آنسو ہمارے قلب پر اس طرح سے گرے کہ ہمارے قلب سے جو گناہ ہے گناہوں کی آلودگیاں ہیں جو سیاہ نقطے بنے ہوئے ہیں پروردگار وہ دھل جائے اب کی یہ آنسو اس طرح سے گرے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے ہمارے گناہ معاف ہو جائے ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے بار اللہ جو بیمار ہے ہم سب کو شفا عطا فرما علی اصغر باب الحوائج ہے رب العالمین یا رحم الراحمین اس باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار جس کی جو حاجتیں ہیں آج میں دعا نہیں کرواؤں گی آج میرا دل نہیں ہے کہ میں دعا کرواؤں بس یہ دعا کروں گی پروردگار میرے معبود ہماری بیمار ارواح کو بھی شفا عطا فرما دے علی اصغر کے صدقے میں باب الحوائج کے صدقے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ گے سو
سب کی آوازیں ماشاء اللہ ہے جوان اکبر جوان ہے جوان اکبر حضرت علی اکبر کی کہتی تھی شبیر ہو گئے الوداع 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 الوداع
برکت